یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ وعدہ کر لیا اللہ نے اپنے ذمے سچا تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے قول کو پورا کرنے والا کون ہے؟ سو خوشی کرو اس معاملے پر جو تم نے کیا اس سے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، بے تعلق رہنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیک بات کا حکم کرنے والے ہیں اور بری بات سے منع کرنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور خوشخبری دے دیجئے اہل ایمان کو۔ مذکورہ آیات میں مفسرین نے یہ فرمایا کہ بیعت عقبہ سے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں جو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے لی گئی تھیں۔ اس بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ شرط رکھتا ہوں کہ سب اس کی عبادت کریں گے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اپنے لیے یہ شرط رکھتا ہوں کہ میری حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح کہ اپنی جانوں اور اپنے اموال اور اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اگر ہم یہ دونوں شرطیں پوری کر لیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ملے گی۔ اس پر یہ سب خوش ہوئے اور کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں، اور ایسے راضی ہیں کہ اب ہم نہ خود اس کو فسخ کرنے کی درخواست کریں گے اور نہ اس کے فسخ کرنے کو پسند کریں گے۔ اس پر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اہل ایمان کی جان اور مال کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت کے بدلے میں اس کا سودا کر لیا گیا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ سودا ایسا نہیں کہ جس میں انہیں نقصان ہوگا، اور یہ سودا اس قسم کا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو کبھی
مر جاتے ہیں اور کبھی مارتے ہیں، یعنی کبھی شہید ہو جاتے ہیں اور کبھی غازی بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جہاد کا، قتال کا، فی سبیل اللہ کا وعدہ تورات اور انجیل میں اور اس قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے۔ یعنی جہاد پر اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے، اس کا حکم تورات اور انجیل میں بھی گزر چکا ہے اور اس قرآن میں بھی، اور اللہ نے یہ وعدہ اپنے ذمے کر لیا ہے سچا کرنا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو کون پورا کرے گا؟ یعنی اللہ کی طرف سے یہ ضرور ہی وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي، تو اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ انہیں خوش ہونا چاہیے اس سودے پر کہ اللہ رب العزت نے انہیں ان سے جان اور مال جو کہ ان کو خود دیا تھا، اور پھر وہی اسی کا تقاضا کر کے انہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دی۔ تو فرمایا گیا کہ یہ تو بہت ہی آسان سودا ہے اور اس میں کوئی نقصان ہرگز نہیں، اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا کہ یہ بڑی کامیابی ہے، جس کو اللہ رب العزت بڑی کامیابی فرمائیں کہ وہ کس قدر بڑی ہو سکتی ہے۔ اگلی آیت میں انہی مومنین کی صفات بیان کی گئی کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ اور سودا کیا گیا اور انہیں خوشخبری دی گئی اور اسے بڑی کامیابی فرمایا گیا۔ تو انہیں یہ فرمایا، ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ تائبون العابدون، توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، کہ اللہ نے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ السائحون، فرمایا کہ اس سے مراد صائمون ہے، یعنی روزہ رکھنے والے۔ بعض نے اس کو سائحون، سیاحت کرنے والے بھی فرمایا گیا ہے، اور یہ پچھلی امتوں میں سیاحت ایک قسم کی عبادت سمجھی جاتی تھی، جو کہ رہبانیت کی ایک شکل تھی۔ اسلام میں اس کو منع فرما دیا گیا، اور روزہ میں بھی چونکہ خواہشات کو ترک کیا جاتا ہے اور کنارہ کشی اختیار کی جاتی ہے خواہشات سے، اس لیے اس کو رہبانیت کے قائم مقام فرما دیا گیا ہے۔ تائبون، توبہ کرنے والے، عابدون، عبادت کرنے والے، حامدون، حمد، تعریف کرنے والے، سائحون، یہی صوم یعنی روزہ رکھنے والے، راکعون، رکوع کرنے والے، ساجدون، سجدہ کرنے والے، آمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والے۔ 7 چیزوں کا بیان فرمانے کے بعد یہ فرمایا، 8ویں صفت ان کی یہ بیان فرمائی، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ رب العزت نے جو حدود قائم کی ہیں، شریعت کی جو حدود ہیں، ان کو وہ پورا کرنے والے ہیں۔ گویا یہ 7 کے 7 اوصاف جو ہیں وہ اس کی تفصیل ہے کہ ہر کام میں اور ہر بات میں وہ اللہ کی حدود، احکام شریعہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ ایسے اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت، اور جنت میں لازوال دائمی نعمتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے جہاد کو بیع و شراء کا معاملہ کیوں کہا گیا ہے؟ جیسے کہ آیت بارکہ میں مذکور ہوا کہ اہل ایمان کو لیے فرمایا گیا کہ وہ اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں دیں گے اور اللہ اس کے بدلے میں انہیں جنت دے گا۔ تو اسے اشتراء کا لفظ، یعنی بیع و شراء کا لفظ، خرید و فروخت، سودا کا لفظ جو ہے تعبیر فرمایا گیا۔ تو یہ فرمایا کہ اس میں نفع کا سودا ہے، اور یہ ان کے لیے مبارک ہے، کیونکہ جان اور مال جو کہ ایک فانی چیز ہے، وہ اللہ کے حضور میں دے کر غیر فانی چیز، دائمی چیز کو یہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز اور نعمت انہیں ملے گی، اور غور کیا جائے تو خرچ صرف مال ہوا ہے، جان یعنی روح تو مرنے کے بعد بھی انہیں واپس ملے گی اور ان کے اندر لوٹائی جائے گی اور ہمیشہ رہے گی۔ اور مال پر اگر غور کیا جائے تو دراصل مال ہی دیا گیا، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی دیا ہوا عطیہ ہے۔ انسان اپنی پیدائش کے ساتھ تو کوئی بھی مال لے کر نہیں آتا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے
جو نعمتیں بطور مال کے اسے عطا فرمائی تھیں، اللہ رب العزت نے اسی چیز کو ان کے لیے جنت کا معاوضہ بنا دیا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور یہ بہت خوشی کا اور نفع کا سودا ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عجیب بے ہے کہ مال اور قیمت تمہیں دونوں ہی دے دیے گئے ہیں، جان بھی تمہیں دی گئی ہے، مال بھی تمہیں دیا گیا ہے، اور پھر اس کو تمہارے لیے جنت کی قیمت بنا دی گئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنو، یہ کیسی نفع کی تجارت ہے جو اللہ نے ہر مومن کے لیے کھول دی ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں مال بخشا ہے، اور اس میں سے تم تھوڑا خرچ کر کے جنت کو خرید لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔